بابا جی فرماتے ہیں کہ پہلے 2 لوگ جھگڑتے تھے، تیسرا آدمی ان کی صلح کرواتا تھا، مگر اب تیسرا آدمی ویڈیو بناتا ہے۔ مرشد، میں نے کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، بلکہ وہی اینٹ اٹھا کر مار دی۔ اب پتھر کون ڈھونڈے؟ ٹیچر کے لیکچر کے دوران ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، منہ کھولے بغیر کیسے اونگا جاتا ہے۔ نمبر 2، آنکھ کھول کر کیسے سویا جاتا ہے۔ نمبر 3، منہ ہلائے بغیر چپس کیسے کھائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، موبائل پر دیکھے بغیر کیسے ٹائپ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود سمجھ آنے کی ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ پپو اپنے دوست سے، یار میں سوچ رہا ہوں کہ کسی ڈاکٹر سے اپنی آنکھیں چیک کرواؤں۔ دوست بولا، وہ کیوں؟ آخر کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ پپو بولا، یار میں جب بھی اپنا پرس کھولتا ہوں تو مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن ذلیل زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس کے کلینک سے باہر نکلی۔ بیوی بولی، ڈاکٹر نے کہا کہ مختلف ملکوں کی سیر کرو تاکہ طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ شوہر سر کھجاتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ بیوی بولی، تو اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کہاں کہاں جانا ہے؟ شوہر بولا، چلو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ہنسا اس کا گھر بسا، جس کا گھر بسا اس سے پوچھو وہ آخری بار کب ہنسا۔ پہلا دوست بولا، السلام علیکم۔ دوسرا دوست، وعلیکم السلام 1000 بار۔ پہلا دوست، کیا حال ہے؟ دوسرا دوست، اللہ کا 1000 بار شکر۔ پہلا دوست، اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ دوسرا دوست، 1000 مصروفیت ہیں۔ پہلا دوست تنگ آ کر بولا، مجھ پر 1000 بار لعنت ہو جو میں نے تجھ سے 1000 روپے ادھار لے لیے۔ دوسرا دوست، ارے یار میں نے کب مانگے تجھ سے؟ بابا جی کہتے ہیں مرد ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، جبکہ عورتیں دونوں کانوں سے سن کر منہ سے نکال دیتی ہیں۔ پھپھو کی بیٹی نے عادت سے مجبور ہو کر اونچا اونچا ناول پڑھ رہی تھی۔ میرے بار بار روکنے پر بھی جب باز نہ آئی تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے بولا، چندا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں سے پڑھو۔ وہ پڑھنے لگی، جہاں زیب میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرے گھر والے کبھی ایگری نہیں ہوں گے۔ میں نے ریکارڈنگ کر لی موبائل میں اور اس کو پانی لینے بھیج دیا۔ پیچھے سے رسالہ چھپا کے پھپھو کے پاس گیا اور معصومانہ منہ بنا کر بولا، آپ کی بیٹی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ بولی، بکواس نہ کر۔ میں نے کہا، لو ریکارڈنگ سنو۔ پھر ہم نے مہابھارت لائیو بیٹھ کر دیکھی اور کزن کو کٹ پڑتے دیکھا۔ بتا منحوس، کون ہے جہاں زیب؟ ادھر عشق فرما رہی ہے، اینج تے پھر اینج سہی، ساڈے نال پنگے۔ شوہر، بیگم یہ دیکھ میری چائے میں مکھی ڈوب کر مر گئی۔ بیوی غصے سے، میں یہاں گھر کے کام کروں یا مکھیوں کو تیرنا سکھاؤں؟ پروفیسر، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاگرد، سر ہمیں وقت ضائع کیے بغیر عورت کی تلاش کرنی چاہیے۔ کچھ رشتہ داروں کے ساتھ میرا بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، جب وہ اٹھتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ پٹھان ایئر ہوسٹس سے، تمہارا شکل ہمارا بیوی سے کافی ملتا ہے۔ ایئر ہوسٹس، بکواس بند کرو۔ پٹھان، ماشاءاللہ زبان بھی کتنا ملتا ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا خرچہ کروا کر ایسی حالت کر دے کہ وہ کبھی کسی دوسری عورت کو لانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کہاں ہیں وہ عظیم لوگ جنہوں نے بچپن میں غبارے پھٹنے کے بعد اس کی نکی نکی چوٹیاں بنا کے دوسروں کے سر پر پھوڑی ہیں؟ ذرا مکڑے تو دکھاؤ، ذرا کمنٹ تو کرو۔ شوہر نے گھر آئی مہمان خاتون کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے اندر آنے کے بعد دروازہ کھلا رکھ کر کھڑا رہا۔ خاتون کے جانے کے بعد ان صاحب کی بیوی نے اعتراض کیا کہ میرے لیے تو کبھی دروازہ کھول کر کھڑے نہیں ہوئے۔ شوہر بولا، ارے بیگم کھولا تو تھا، بھول گئی؟ وہ دن یاد کرو جب تم نے میکے جانے کی دھمکی دی تھی، اس دن میں نے دروازہ کھولا تھا۔ پانی پی کر بھی نہیں جاتی ہچکیاں، پانی پی کر بھی نہیں جاتی ہچکیاں، شاید تیری یادیں واٹر پروف ہیں۔ ارے بھائی
ہم نہ پٹواری ہیں نہ یوتھیے، ہم تو ہیں پاکستانی، اور آپ سے بھی پاکستانی رہنے کی امید کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پری دیکھنے کے بعد انسان کے پاس پرے ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ یونیورسٹی جانے کا ایک فائدہ ہے، رشتہ داروں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیپر کب ہے اور رزلٹ کب۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں میرا بٹوا بھی پیاز بن جاتا ہے، جیسے ہی اسے کھولتا ہوں آنسو نکل آتے ہیں۔ پپو: امی جان، آپ دنیا کی سب سے بیسٹ ماں ہیں۔ ماں: کوئی کام ہے یا پیسے چاہیے جو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ پپو: اور ماشاءاللہ آپ بہت ذہین بھی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ٹیچر کی جلی گٹی سن کر بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ ہم تو بس منہ نیچے کر کے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش ہی کرتے رہتے ہیں۔ بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں، کوئی آم جیسی میٹھی، کوئی کیلے کے درخت جیسی اونچی، کوئی سیب جیسی سرخ، کوئی اسٹرابری جیسی رس بھری، کوئی پپیتے جیسی گرم، کوئی سنترے جیسی کھٹی میٹھی، کوئی امرود جیسی مزیدار، کوئی انگور جیسی نشیلی۔ مسئلہ تو مردوں کا ہے، ملائکوں کو تو فروٹ چاٹ ہی چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی کام زیادہ ہونے کی شکایت کرے تو اس کی خدمت کے لیے دوسری بیوی لے آئیں۔ وہ جو بچپن میں ٹافی پر مان جاتی تھی، کمینی اب آئی فون مانگتی ہے۔ دوسرے ممالک: محنت کرو، تم ایک دن بہت امیر ہو جاؤ گے۔ پاکستان: تیرے ہاتھ میں تل ہے، تو بہت امیر آدمی بنے گا۔ دو پاگل چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہوگی۔ پہلا پاگل: اٹھ یار، اندر چل، آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اتنے میں ساتھ بجلی بھی چمکی تو دوسرا پاگل بولا، چل سو جا، ویلڈنگ والے بھی آ گئے۔ لڑکیاں روزانہ ڈریس کے ساتھ جرابیں میچ کر کے پہنتی ہیں اور لڑکے کم وقت سونگ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ آج کا دن چل جائے گا۔ ایسے لوگ جو آپ کی صحیح بات بھی کیڑے نکال کر آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، بیسٹ فرینڈ کہلاتے ہیں۔ جتنی چائنیز کی پوری آنکھیں کھلتی ہیں اتنی تو ہم رات کو کھول کر میسج پڑھتے ہیں۔ شوہر مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا اور بولا، دیکھو بیگم، تمہاری حسین زلفوں کے لیے کیا لایا ہوں۔ بیگم: کیا لائے ہو جی؟ شوہر: جوئیں مارنے والی دوائی۔ پہلی عورت دوسری سے: مجھے اپنے شوہر پہ شک ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے۔ دوسری عورت: پھر تم کیا کرو گی؟ پہلی: میں آج ہی اپنے بوائے فرینڈ کو شوہر کے پیچھے لگاتی۔